السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ جدید فقہی مسائل میں ابھی تک 55 سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں 56واں سوال اور اس کے بعد کے جوابات دیے جائیں گے۔ 56واں سوال یہ ہے کہ ناپاک چیز سے تیار شدہ گیس کا حکم۔ بر صغیر ہند و پاک میں بجلی کی آنکھ مچولی اور روز بروز بڑھتی مہنگائی کے مد نظر گوبر، کچڑے اور ڈرینج کے گندے پانی سے گیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ جگہوں پر اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گیس کا پکوان یا دوسرے کاموں کے لیے استعمال جائز ہوگا یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک اصول پیش نظر رہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بدلے گا یا نہیں۔ اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح موقف یہ ہے کہ استحالہ سے وہ چیز پاک ہو جائے گی، لہٰذا اگر کوئی نجس چیز جلائی جائے تو اس سے جو شعلہ پیدا ہوگا وہ پاک ہوگا۔ اسی طرح گیس بھی ہے، گرچہ وہ ایک ناپاک چیز سے تیار کیا جائے وہ پاک ہوگی، کیونکہ وہ گیس بننے کے بعد ایک نئی چیز ہو گئی، اس لیے اس کا پکوان اور دیگر امور کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید اگر وہ گیس ہاتھ اور کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ سوال نمبر 57، گوبر سے لپائی۔ ہمارے ملک کے دیہاتی علاقوں میں گوبر سے کھاد کا کام لیا جاتا ہے۔ سوکھے گوبر سے کیڑے مکوڑے کو دور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جگہوں میں صابن بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گوبر سے مٹی کے مکانات لیپنے کا رواج عام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح لیپا ہوا مکان پاک رہے گا یا ناپاک؟ اس پر نماز پڑھنی درست ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ ھذا گوبر کی پاکی اور عدم پاکی پر منحصر ہے، اور اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ یہ پاک ہے، جیسا کہ اس بارے میں فتویٰ آ چکا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہا کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک گوبر نجاست خفیفہ، البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے ابتلاء عام کی وجہ سے پاک قرار دیا ہے۔ علماء کے مابین اختلاف کی وجہ سے صاحبین کے یہاں گوبر نجاست خفیفہ ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی طہارت و نجاست میں علماء کا اختلاف اس کو ان کے نزدیک خفیفہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام مالک عموم بلوہ کے پیش نظر گوبر کی طہارت کے قائل ہیں۔ مجمع الانہر باب الانجاس جلد اول صفحہ 62۔ فتویٰ بھی اس مسئلہ میں اس کے نجاست سے خفیفہ ہی ہونے پر ہے۔ خود امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے آخری زمانے میں ابتلاء عام اور لوگوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے گوبر کو پاک قرار دیا تھا۔ الدر المنتقی علی ہامش المجتمع جلد اول صفحہ 62، باب الانجاس۔ لہٰذا خیال ہوتا ہے کہ اہل شہر کے لیے تو یہ ناپاک ہی ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں اس طرح گوبر کی استعمال کا عام رواج ہو وہاں اس پر نماز پڑھنا درست ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں جبکہ گوبر کے لیپ پر پھر مٹی کا لیپ نہ کیا جائے۔ اگر گوبر سے لیپی ہوئی زمین کو پھر مٹی سے لیپ دیا جائے کہ گوبر چھپ جائے اور اس کی بو محسوس نہ ہو، تب تو یوں بھی زمین پاک ہو جائے گی۔ جدید فقہی مسائل
جلد اول صفحہ 256۔ مولانا موصوف کا گوبر کو نجاست خفیفہ قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ فقہائے احناف کی نجاست مغلظہ اور مخففہ کی تقسیم بلا دلیل ہے۔ نیز شریعت اسلامیہ میں نجاست خواہ قلیل ہو یا کثیر اس کی تطہیر ضروری ہے، لیکن چونکہ گوبر نہ تو نجاست مغلظہ ہے اور نہ ہی مخففہ بلکہ وہ پاک ہے، لہٰذا اس سے لپی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے ہی دیہات اور شہر کی تفریق بھی درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 58 اور اس کا جواب۔ ناپاک چیز پر عمل تقطیر سے پیدا ہونے والے قطرات۔ یونانی دوائیں مختلف طریقے سے تیار کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک عمل تقطیر ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو گرم کیا اور جوش دیا جائے، اس سے جو بھاپ اٹھے اس کے قطرات کو محفوظ کر لیا جائے، یہی عمل تقطیر ہے۔ اسی طرح نجس اور ناپاک چیزوں کے جلانے سے اٹھنے والا دھواں وغیرہ کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اگر وہ قطرات بدن یا کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو کیا وہ کپڑا نجس اور ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وہ پاک ہے، شوافی، حنابلہ اور ابی یوسف کے نزدیک وہ ناپاک ہے۔ اس بارے میں صحیح اور راجح موقف یہ ہے کہ ناپاک چیزوں سے اٹھنے والا دھواں پاک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناپاک بخار اور دھواں پاک ہے، کیونکہ وہ ہوا، آگ اور پانی کے اجزاء ہیں، اس کے اندر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 21 صفحہ 71۔ مزید کہتے ہیں کہ ناپاک پانی کا وہ بخار جو کسی چھت پر اکٹھا ہوتا وہ پاک ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 21 صفحہ 611۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ نجاست کے جو بخارات کپڑوں میں لگ جائیں تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، اور بعض حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ رد المختار کتاب الطہارہ باب الانجاس جلد اول صفحہ 531۔ سوال نمبر 59۔ آپریشن سے ولادت کے بعد خون آنا۔ اگر آپریشن سے ولادت کے بعد کسی خاتون کو خون آتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ خون زخم سے آ رہا ہو تو یہ عام خون کے حکم میں ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ وہ خون رحم سے آئے، ایسی صورت میں وہ دم نفاس ہوگا اور اس پر نفاس کے احکام جاری ہوں گے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ولادت کے بعد خون کا خروج منقطع ہو جائے یا بالکل ہی نہ آئے تو ایسی خاتون کے لیے غسل کرنے کے بعد نماز اور دیگر عبادات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال نمبر 60 اور اس کا جواب۔ دواؤں کے ذریعے حیض کا روکنا اور جاری کرنا۔ آج کل خواتین حج اور روزے کی تکمیل کی خاطر مصنوعی طور پر حیض کو روکنے اور جاری کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی خاتون اگر دوا کے ذریعے حیض کو روک دے تو حیض رکنے کا یہ وقفہ کیا پاکی کی حالت سمجھی جائے گی اور اس میں اس کا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی خاتون دوا کے ذریعے سے رکا ہوا خون جاری کر لے تو کیا اسے حالت حیض میں تصور کیا جائے گا؟ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ دوا عورت کی سالمیت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون روزہ سے بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور 2 حیض کے درمیان وقفہ طہور کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ فقہ حنفی کی تقریباً ساری کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس اصول پر اگر دوا کے استعمال کی وجہ سے حیض کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پاکی کا وقفہ آ جائے اور وہ وقفہ بھی کم سے کم 15 دنوں کا ہو تو یہ پاکی کے ایام سمجھے۔ ان ایام میں ان کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور طواف کرنا درست سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر طہر کے 15 دن گزر چکے ہیں اس کے بعد دوا کے ذریعے خون جاری ہو جائے تو یہ ایام حیض تصور کیے جائیں گے۔ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 258۔ مولانا موصوف اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس ضمن میں کوئی قابل حجت روایت وارد نہیں، تو ہر خاتون اپنے معمول و عادت کو ملحوظ رکھے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جریان خون میں مبتلا خون کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر ماہ میں اپنے معمول کے حیض کے شب و روز کا حساب رکھے تو ان میں نماز ادا نہ کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 274، سنن نسائی حدیث نمبر 208۔ لہٰذا دوا کے استعمال کرنے کے بعد 3 دن سے کم حیض آئے وہ حیض شمار ہوگا۔ اسی طرح 15 دن سے زیادہ دوا کے استعمال سے پاکی ہو تو اس میں بھی وہ ساری عبادت انجام دے گی۔ سوال نمبر 61 اور اس کا جواب۔ ناپاک رنگ یا مہندی وغیرہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔
زمانے قدیم سے بالوں کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کے لیے ان کی رنگائی کی جاتی ہے، جس کو خضاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مرد و خواتین دونوں اپنے اپنے بالوں کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ مہندی ناپاک ہو یا اس رنگ کے اندر ناپاک اجزاء کی ملاوٹ ہو تو کیا حکم ہے؟ جسم کے جس بھی حصے پر وہ لگا ہے وہ ناپاک ہوگا، اس کو اچھی طرح بلا قید دھل ڈالے۔ اس کے بعد اگر وہ رنگ منقش ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ اپنی کتاب جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 259 میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار اچھی طرح دھویا جائے، اور بہتر ہے کہ اتنا دھوئے کہ دھون میں اس کا رنگ نہ آئے، کیونکہ اگرچہ عام طور پر فقہاء نے 3 دفعہ دھونے کو کافی قرار دیا ہے، لیکن بعض اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے کہ اب پانی میں اس کا رنگ نہ آئے۔ البتہ جسم پر جو نقش ہو گیا اس کا صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناپاک چیز کے اثر کا باقی رہ جانا جیسے رنگ اور بو نقصان دہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو دور کرنے میں گرم پانی یا صابن وغیرہ کی استعمال کرنے کے تکلف کی ضرورت نہیں، بلکہ جو شے ناپاک چیز سے رنگی گئی ہو یا جس پر ناپاک خضاب لگایا گیا ہو تو وہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ جب تک پانی صاف نہ ہو جائے دھوتا رہے۔ در مختار اور شامی میں فتاوی خانیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ جب تک پانی میں مہندی کا رنگ آتا رہے پاک نہ ہو۔ مولانا موصوف کی بات درست نہیں، کیونکہ کتے کی لعاب دہن کے علاوہ کسی بھی نجاست کو دھونے کے لیے عدد کا ذکر نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اعضائے وضو کو 3 بار دھونے کو دلیل بناتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا وضو باقی ہے پھر بھی وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی 3 بار دھونا افضل ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے سوال نمبر 56 سے لے کر کے سوال نمبر 61 کے جواب دیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ سوالات کے جوابات آئندہ درس کے اندر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔